اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ہم نے آپ کے سامنے سورہ شورا کی جن آیات سے آج اس 8ویں مجلس کی ابتدا کی ہے. آج کے بارے میں ہم آپ سے یہ کہہ دیں کہ چونکہ موضوع ہے ہمارا پنجتن اہل بیت رسول کے گھرانے کے لوگ اور ان کے ذریعے سے اسلام کو جاننا پہچاننا، جو اسلامی زندگی میں ساری دنیا میں تحقیقات یا تنقید کا سلسلہ، اس میں ہم خاص طور پر اہل بیت اطہار کو اس لیے سرنامہ کلام قرار دیتے ہیں کہ ان سے اسلام کو صحیح طور پر ہم پیش کر سکیں. آج کی دنیا میں بھی بڑے اعتراضات اسلام پر، اسلام کے ماننے والوں پر آج بھی ہے. ان تمام اعتراضات کا جواب اگر ہم کسی بھی محقق کے سامنے جو اسلام پر تحقیق کرنا چاہتا ہو، ریسرچ کرنا چاہتا ہو، اپنی طرف سے نہ کوئی کتاب پیش کریں نہ کوئی تقریر کریں، یہ محرم آئے اور صرف یا حسین کہہ دیں، جواب ہو جائے گا. صلوات محمد و آل محمد. سب کچھ سمجھا دینے کے لیے کافی ہے ایک لفظ حسین، یا حسین. ہر ایک پوچھے گا یہ کیا، پھر جاؤ تحقیق کرو کون ہے حسین. جب تحقیق کرو گے سب سمجھ میں آ جائے گا. رسول کے گھرانے کی آخری فرد پنجتن کی. آج میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں کہوں گا، کیونکہ آج کی 8 تاریخ ہمیشہ ہم بہت شروع سے 50-55 سال 51-52 سال ہم کو ہو گئے پڑھتے ہوئے. 8 محرم اور 9 محرم ہمارے ان مجالس کا وقت 2 بجے سے 3:30 تک رہتا ہے. 7 محرم تک 2 بجے سے 3 بجے تک. مرثیہ خانی کی مجالس کو سامنے رکھتے ہوئے جو نعمان شاہ کے امباڑے میں ہونے لگی، بہت سے لوگوں نے آ کر ہم سے کہا ہم 5 منٹ 10 منٹ بڑھا دیں. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں وہ لوگ. ہم نے ان کی خوشی پر اس مجلس کے وقت کو تو نہیں بڑھایا، اپنے بیان کو. جو لوگ شروع میں یہاں پڑھتے تھے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے وہ پڑھیں، اور 2:10 سے لاؤڈ اسپیکر شروع، پھر ہماری مجلس شروع. یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوا ہے. آج بھی ہمارے بہت محترم، بہت مقبول نایاب صاحب، ان کے سب ساتھ کے لوگ، خدا ان کو طول حیات عطا کرے، بہترین پڑھنے والے، ان کی آپ نے جو نظم اور نثر کے اور مصائب کے سلسلے میں سنا. تو آج کی مجلس میں ہم ایک ارادہ کر کے آئے ہیں، اور وہ اس لیے کہ واجب سمجھا میں نے اپنا کہ میں اپنا حق ادا کر سکوں، جو میری ذمہ داری ادا کروں.
تقریباً 7-8 مہینے 4-6 مہینے پہلے ہمارے بھتیجے جناب اعجاز اطہر صاحب، مولانا اعجاز اطہر صاحب، ہمارے برادر مرحوم دوست عزیز خطیب اکبر مولانا مرزا محمود اطہر صاحب کے صاحبزادے اور ان کے بھائی جناب مولانا مرزا یاسو عباس صاحب نے ہم سے ایک فرمائش کی تھی کوئی 7-8 مہینے پہلے کہ ان کے بہت سے لوگ جاننے والے ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب ہم نے ان سے بات کی۔ پھر ابھی شاید مہینہ سوا مہینے 1.5 مہینے کے اندر عالم اسلام کے عظیم خطیب حجت الاسلام والمسلمین مولانا قلب رشید صاحب نے ٹیلی فون پر ہم سے رابطہ قائم کر کے کچھ لوگ جو ان کے دوست ہیں، بڑے بڑے منصب پر ہیں جہاں جائیں، ان کی طرف سے کچھ مخلصانہ سوالات ان سے تھے، اس پر انہوں نے ہم سے تبادلہ خیال کیا، ان سے بھی ہم نے بات کی۔ ہمیں اندازہ ہوا اور بھی لوگوں نے جنہوں نے ہم سے بات کی اور مختلف موقعوں پر، تو اندازہ ہوا کہ ایک لہر چل رہی ہے۔ ایک طرف وہ تمام لوگ ہیں ہندوستان میں، بھارت میں، جو محبت سے رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت اور بھائی چارہ۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یا ناسمجھی میں یا جتنا انہیں سمجھایا گیا، کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے آیات کو بعض لوگ ایک جگہ دیکھتے ہیں اور پھر وہ سمجھ نہیں پاتے اور وہ غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں، ناگواری میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ میرا بھی سن شاید 16-17 سال کا تھا جب میں دہرادون میں تھا، وہاں کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف پیٹرولیم کے ڈائریکٹر تھے مسٹر بھاوی، میرے بھائی وہاں سائنٹسٹ تھے، بڑے بھائی مرحوم سقہ مہدی صاحب، وہ سائنٹسٹ تھے وہاں اور ان کے انڈر میں ایک ریسرچ کر رہے تھے برنر فلیم پر۔ انہوں نے مجھ سے کہا، میں مسٹر بھاوی سے ملا تھا، جو انہوں نے کہا پھر میں نے ان سے باتیں کی اور منظور کیا انہوں نے، یہی باتیں اور بہت جگہ، تمہیداً کہہ رہا ہوں، یہ باتیں اور بہت سی جگہوں پر، اور اب اس وقت بھی۔ بہت پہلے بھی میں نے یہاں کہا کہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے نام، میں نام نہیں لوں گا یہاں سے، انہوں نے اپنی مختلف جگہوں پر اس بات کو قرآن سے دیکھا اور کہا۔ شاید 4-5-6 سال ہوتے ہیں جب ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام تھا مسٹر کے.سی. سدرشن، جن کی جگہ پر اس وقت شاید مسٹر بھاگوت ہیں، وہ آئے، خود سے تشریف لائے، ملے اور ہماری ان کی باتیں ہوئیں، بہت لوگ جانتے ہیں، ساری دنیا میں چھپا، اور ان سے ہماری بڑے احترام سے بہت اچھی باتیں ہوئیں، وہ ریکارڈ ہیں سب۔ ہم نے ان سے بھی یہ کہا کہ آپ لوگ قرآن کریم کے بارے میں آپ کے یہاں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ بڑا اچھا جواب ان کا تھا، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مطلب اگر وہاں نہ سمجھ میں آئے تو اسی قرآن میں دوسری جگہ جائیں گے تو دوسری آیت اس کا مطلب سمجھائے گی۔ اتنی اچھی بات انہوں نے کہی، جو خود قرآن کریم کی آیتیں ہیں، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ میں نے بہت مجالس میں اس کو بیان کیا۔ تو ہمارے بھارت کے اندر بہت پیار سے، بہت محبت سے ایک دوسرے سے بات سمجھنے کی بات کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ کے دھرم میں یہ کیا ہے، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کے مذہب میں یہ کیا ہے۔ یہ اپنائیت ہے، یہ بھائی چارہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو نہ سمجھ کر غصے میں کہتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ غصے میں کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں جو ادھر بہت نشر ہوئیں، جس کے لیے میں نے نام بھی کچھ لیا آپ کے سامنے، تو میں نے ان میں سے کچھ باتوں کو نکالا کہ یہ بہت اہم باتیں جو کہی جاتی ہیں، وہ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ اس مجلس میں اس لیے نہیں کہ بہت پڑھ چکے ہیں، بہت پڑھے 52 سال میں، ان مجالس میں بھی 7 دن بہت پڑھے۔ آج اس 8ویں مجلس میں ہم جو کہنے جا رہے ہیں یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ میرے اوپر حق نہ رہ جائے
کیونکہ میں جانتا ہوں جس طرح میں کہہ لوں گا شاید اس طرح دوسرے لوگ نہیں کہیں گے، کیونکہ میرا اعتماد محبتوں پر ہے، نفرتوں پر نہیں ہے۔ میں پہلے اس ملک کا ہوں، پہلے ہندوستانی ہوں، پہلے ہندی ہوں، پھر کچھ اور ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں کافی عرصے پہلے ایران کے سربراہ آج جو ہیں بہت محترم نام آیت اللہ العظمیٰ حضرت آقا سید علی خامنئی، دہلی میں ہماری ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو ہم نے ان سے پہلا جملہ جب وہ بول چکے تو میں نے کہا میں جو کچھ بھی آپ سے کہوں گا یہ سمجھ کر سنیے کہ میں اس بھارت کا ہوں، اس ہندوستان کا ہوں، اسی کی مٹی میں پیدا ہوا ہوں، اسی مٹی میں مر جاؤں گا۔ یہیں سے ہماری ان کی گفتگو شروع ہوئی تھی۔ میں یہاں سے اس لیے کہہ رہا ہوں ریفرنس، کوئی نہ سمجھے کہ کوئی شک و شبہ کی گفتگو۔ میرا اعتقاد ہے کہ تمام مذاہب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سکھاتے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو تاریخی رہے گی، ریکارڈڈ رہے گی، یاد رکھیے گا، محبتوں کی بات ہے۔ ہندوستان، بھارت اتنے مذاہب رکھتا ہے جتنے دنیا میں کہیں نہیں ہیں، اور سینکڑوں سال سے تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے سے محبت سے رہتے ہوئے آئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ کہ محبت مذہب ہے، اور مذہب یہ سمجھاتا ہے کہ محبت ہی مذہب ہے۔ بابر کا نام لینے والوں سے میں کہوں گا بابر کی تاریخ 500 سال کی ہے، معین الدین چشتی کی تاریخ 800 سال کی ہے۔ معین الدین چشتی کہہ چکا پہلے، تو اس وقت آج یہاں سے میری بات خصوصی طور پر ریکارڈ کریں اور دنیا تک پہنچائیں، کوئی تعصب میں نہیں، تاکہ جو تعصبات پیدا ہوتے وہ دور ہوں، جو نفرتیں کسی بھی وجہ سے بنتی ہیں وہ ختم ہوں۔ یہ میں کہہ پاؤں گا اس لیے کہ میری اپنی ریسرچ ہے، ہر ایک نہیں کہہ پائے گا، اس لیے میں نے واجب سمجھا کہ آج کی تاریخ میں کہہ لوں۔ ایک صلوات محمد والے ہو۔ زحمت ہوگی بیٹے، آئیے ذرا قرآن دے دیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ اس میں میں آپ کے سامنے جو اعتراضات ہیں وہ قرآن کریم پر ہیں، اور قرآن کریم سے اعتراض کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے جو سمجھنا چاہتے ہیں ان سے کہا جاتا ہوگا، انہوں نے ان باتوں کو نکالا اور پیش کیا۔ میں اسے آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہ جائے۔ اس میں سے قرآن کریم کے پہلی بات جو کہنے جا رہا ہوں، 9ویں سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 سے بات کی گئی ہے۔ میں وہ آیت نمبر 5 پڑھوں، صرف ریفرنس دے دوں گا اس لیے کہ پھر باقی پڑھوں گا تو ذہن تشویش میں آ جائیں گے۔ مختصر طور پر آیت نمبر 5 میں یہ کہا، اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس آیت کو بیچ میں رکھ کر جو سمجھنے والے ہیں پیار سے سمجھنا چاہتے ہیں، جو نہیں سمجھنا چاہتے، اس سے اعتراض کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے ذریعے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، ذہن منتشر کرتے ہیں۔ اس لیے اس نمبر 5 کی آیت کو میں پورا بیان کروں کہ نہ بیان کروں، تردد میں ہوں، پھر بھی کہہ لوں۔ سنیے آپ، صرف یہ آیت نمبر 5 سورہ توبہ، 9واں سورہ، پہلا اعتراض اس آیت کے ساتھ ہے۔ میں ایک ایک اعتراض، ایک ایک جواب پھر کہہ دوں۔ مناظرہ سوال جواب نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ان آیات سے سمجھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھا لیں ہم، اور جو غلط فہمیوں میں ہیں ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، اس کے لیے ہے بات۔
اس سورہ کی 5ویں آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب احترام کے حرمت کے 4 مہینے گزر جائیں تو جو غیر مسلم ہیں ان کو جہاں پاؤ ان سے لڑو، گرفتار کرو، قید کر دو، اور جہاں جہاں طاق لگا کے بیٹھ سکتے ہو بیٹھو ان کے لیے۔ پھر اگر وہ بعد آ جائے، نمازیں پڑھنے لگے، زکوٰۃ دے تو ان کی راہ چھوڑ دو اور ان سے تعرض نہ کرو، بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اعتراض یہ کہ دیکھیے اس آیت، اس سورہ کی یہ 5ویں آیت یہ آمادہ کرتی ہے کہ جو اسلام پر نہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کرو۔ اسی کے ضمن میں اس کے بعد کی بھی آیت لی گئی ہے اور سورہ بقرہ کی بھی ایک آیت لی گئی ہے۔ اگر ہم یہاں سمجھ لیں گے تو ہر جگہ سمجھ لیں گے۔ احترام کے جو 4 مہینے ہیں وہ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، عرب میں سب کے درمیان ایک معاہدہ تھا، رجب، ذیقعد، ذیلحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں میں مت لڑو، اپنے اپنے کام کرو، لڑائیاں بند کر دو۔ لیکن مکے میں جب اسلام شروع کیا گیا، قرآن کا پیغام شروع ہوا، تو مخالفت کرنے والے لوگوں نے ان 4 مہینوں کا بھی خیال نہیں کیا۔ جہاں موقع ملتا تھا جو اسلام کو قبول کر رہے تھے یا اس پر آ رہے تھے ان کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ میں اب کہہ رہا ہوں، اس لیے خالی اس آیت نمبر 5 کو دیکھ کر حکم نہ لگائیے، بلکہ اس سے پہلے کی آیت نمبر 4 بیچ کی بات مت کہیے۔ میں نے صرف پانی کہا، ہو سکتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں پانی مت لائیے، ہو سکتا ہے میں کہوں پانی کیوں نہیں لائے، ہو سکتا ہے میں کہنا چاہوں ٹھنڈا پانی لائیے۔ صرف پانی سے کام نہیں چلے گا، بیچ کی 5 آیت سے نہیں کام چلے گا۔ اوپر کی 4 نمبر کی آیت کیا کہہ رہی ہے، بعد کی 6 نمبر کی آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کے بعد کی 7 کیا کہہ رہی ہے، 8 کیا کہہ رہی ہے، تب 5 کا مسئلہ حل ہوگا۔ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، سمجھنے سمجھانے کی بات ہے جہاں تک میری بات جائے۔ نمبر 5 صرف آیت پیش کرے گے تو نفرت بڑھے گی، قرآن کے سلسلے میں ایک نظریہ بنے گا۔ لیکن اسی قرآن کریم کی اس سے پہلے کی ملی ہوئی آیت، دونوں آیتیں سب ملی ہوئی ہیں، یہ بیچ میں 5، یہ 4، یہ 6۔ 5 تو آپ نے سنی کہ جہاں یہ ملے انہیں مارو، جو اسلام پر نہیں ہے، حرمت کے ان 4 مہینوں میں جب یہ ختم ہو جائیں تو انہیں مارو۔ پھر اور جملے، اب 4 آیت سنیے، اس سے پہلے کی آیت، ہاں اے رسول، جن لوگوں نے تم سے عاہدتم من المشرکین، جن لوگوں نے تم سے معاہدے کیے تھے غیر مسلموں نے، پھر ان لوگوں نے کبھی بھی کچھ بھی تم سے اس وعدے میں، اس عہد میں کمی نہیں کی ہے، اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی اور جس نے معاہدہ توڑا اس کی مدد کی ہے، تو ان کے عہد و پیمان کو، معاہدوں کو، ایگریمنٹ کو جتنی مدت تک معین کیا گیا ہے پورا کرو۔ یعنی ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو، بے شک اللہ باکردار لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ عہد و معاہدے کو پورا کرنا اللہ کے نزدیک کردار کی بات ہے، اور جو ایسا کرے گا اسے پسند کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اور اس لیے اس نے آیت نمبر 4 میں یہ کہا جو معاہدوں پر رہیں چاہے وہ مسلمان نہ ہو، جب تک وہ اپنے معاہدے پورے کریں آپ بھی پورا کریں، اس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب بیچ کی نمبر 5 جو ابھی آپ نے سن لی، مارو۔ بھائی مارو، کس کو مارو؟
جو تمہیں قتل کرنے آ رہے ہیں تو سر جھکا کے قتل ہو جائیں، وہ مارنے آ رہے ہیں پٹ جائیں، گھروں کا برباد نہیں۔ جو معاہدہ توڑ کر یہ کر رہے ہیں ان کا جواب دو، اور جو معاہدوں پر رہ جائیں ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ پیمان ہے تو پیمان پورا کرو۔ 4 آیت سنائی، 5ویں جس میں جذبات خراب ہوتے ہیں وہ سنا دی، اب اس سے مل کر چھٹی کیا ہے؟ محکم جواب، پیار سے محبت سے پڑھو، اور جہاں تک لوگ سمجھنا چاہتے ہیں میری بات کو محبت سے سنیں۔ فوراً اسی سورہ توبہ کی آپ نے 5ویں آیت تو سنی جہاں جہاں لکھی گئی ہے، نیٹ کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر جگہ جگہ میں نے بھی دیکھی، لکھی گئی ہے کہ جب 4 مہینے گزر جائیں تو ان غیر مسلموں کو مارو، گھاٹ لگا کے بیٹھو، جہاں جہاں موقع ان کو نہیں۔ 4 وعدے سنائی کہ جو عہد و پیمان پورا کریں ان کے ساتھ پورے وعدے کرو۔ اب 5 والی آپ نے خالی لکھی جن لوگوں نے جس لیے بھی لکھی ہو۔ چھٹی کیا ہے؟ فوراً مل کر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ 5ویں ہو گئی، جب یہ مہینے گزر جائے تو مارو نہیں، جن سے معاہدہ جنہوں نے توڑا ہے ان کی بات، جنہوں نے نہیں توڑا ان کے لیے کیا ہے؟ اس لیے کہ مشرکین کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں مورتی پوجا کرنے والے، وہ کسی پوجا کریں، کسی مذہب کو مانیں، اسلام ان کی بے احترامی نہیں کر رہا ہے، دا قرآن۔ اور اب 5 آیت جو پیش کی گئی اس کے مقابلے میں مل کر فوراً 6 آیت جو میں نے ابھی پڑھی ترجمہ پیش کروں۔ اے رسول، انہی غیر مسلموں میں سے ایک بھی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ان غیر اسلامی لوگوں میں سے جو کسی کی بھی پوجا کر رہے ہیں، ایک بھی تم تک، اے رسول تم تک پناہ لینے کے لیے آ جائے تو اسے پناہ دو، اسے اللہ کا کلام سناؤ، اور جب حالات ٹھیک ہو جائے تو اسے اس کے امن کی جگہ پہنچاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ بھیج دو بھی نہیں بلکہ پہنچاؤ۔ صلوات محمد علیہ اسے اس کے امن کی جگہ پہنچاؤ۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، بڑے پیار سے اس کا ترجمہ کریں، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو کچھ جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 6 میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے، نمبر 7، نمبر 8۔ اور پھر جب ان لوگوں نے خود عہد کو توڑا ہے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، تو جب وہ عہد توڑ رہے ہیں جو انہوں نے کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، تو جن لوگوں نے تم سے خانہ کعبہ کی، بہت توجہ کیجیے گا، الا الذین عاہدتم ثم عند المسجد الحرام، جن لوگوں نے خانہ کعبہ کے پاس ٹھہر کر عہد اور معاہدہ کیا، پھر وہ اگر اپنے اس عہد پر باقی رہنا چاہیں تو تم بھی اس عہد پر باقی رہو۔ بدعہدی سے پرہیز کرنے والوں کو، جو معاہدے سے توڑنے سے پرہیز کریں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ اے رسول، مکے کے پاس، مکے میں خانہ کعبہ کے پاس جن لوگوں نے تم سے معاہدہ کیا تھا اگر وہ تو باقی رہ جائے تو تم بھی رہو۔ 5 نمبر کی آیت سے پہلے اور بعد اگر آپ غور کریں گے، اور اسی کے تمسک سے ہم نے ایک اور جگہ بھی آیت کو دیکھا جو لکھی گئی، اس کو بھی پیش کروں گا لیکن بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، مختصر طور پر کہتا چلوں، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اپنی جگہ۔ بات
قیامت تک کے لیے آنے والے تمام ان لوگوں کی نہیں ہے جو اسلام پر نہ ہوں۔ اس کو وہاں رکھوا دیجیے، اندر احتراماً وہاں رکھوا دیجیے۔ بات ان کی نہیں ہے کہ جو بس مسلمان نہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کرو، نہیں، جو کعبے کے غریب تھے اور معاہدہ کیا اور معاہدہ توڑا، ان کی بات تھی۔ اور ورنہ جو جس مذہب پر اسلام نے اس کا احترام سکھایا ہے۔ اب قرآن کریم کے لیے اس میں لکھا گیا بہت جگہوں پر ایسی آیتیں، نہیں ہر جگہ یہی ملے گا، یہی ملے گا، یہی ملے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ جس کا دل چاہے آئے میرے پاس بیٹھے بات کر لے۔ اسی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 پیش کی گئی کہ ان کو جہاں پاؤں مارو، جان سے مار دو، جبکہ اسی جگہ آیت نمبر 191 پیش کی گئی ہے۔ اس کے پہلے آیت 190 اور اس کے بعد کی 192، وہاں بھی اگر دیکھیں گے تو جو وہاں میں نے پہلے کہا ہے وہی یہاں بھی ملے گا۔ ایک صلوات محمد والے ہوں۔ وہی بات آپ کو وہاں بھی ملے گی جو میں نے ابھی آپ سے بیان کی، کہ اگر میں اس کو ایک ایک بات کہوں کہ جس میں سورہ بقرہ کی 191 آیت پیش کی گئی، اس سے پہلے 190، اس کے بعد 191 جس پر اعتراض ہے، پھر اس کے بعد 192، ان سب میں یہی ملے گا۔ اور پھر جو خود ایک اور سورہ توبہ کی پھر آیت یہاں لائی گئی 123 نمبر کی، اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا۔ ان سے پہلے بھی 4، 5، 6، 7، 8 سب میں جو بیان کیا گیا وہی ملے گا۔ پھر ایک آیت میں ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی مت کرو۔ عزیزان گرامی، وہاں بھی میں تمام ریفرنس دوں گا، اس کو کتابی شکل میں یا مضمون کی شکل میں پیش کروں گا، کیونکہ اس مجلس میں بہت وہاں بھی یہی ہے کہ نہیں، وہ تمام عیسائی، وہ تمام یہودی کہ جو اپنے کتابوں کے قوانین اور احکام پر عمل کریں، ان کے ساتھ دوستی کرو۔ جو اس پر عمل نہ کریں اپنے احکام پر اور بد کرداری پیش کریں، میں آج سب سے پوچھتا ہوں، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ بد کردار ہے، بد چلن ہے، تو کیا اس کی محبت کا میسج دیا جائے؟ یہی قرآن نے کہا ہے کہ ان میں سے جو بد چلن ہیں، جو بد کردار ہیں، جو بعض کو بعض سے ملا کر آپس میں غلط باتیں کرتے ہیں، ان سے دور رکھو۔ ورنہ قرآن تو وہ ہے جس نے توریت کی تصدیق کی، انجیل کی تصدیق کی، زبور کی تصدیق کی، سارے انبیاء کی تصدیق کی، صلوات محمد وآل محمد سب کی تصدیق کی۔ جتنی آسمانی کتابیں سب کے احترام کا حکم دیتا ہے قرآن، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آسمانی کتابیں میں نے اس لیے کہا کہ 3-4 کے نام آپ کو معلوم ہے، توریت، زبور، انجیل، اوستھا، وہ بھی قرآن میں نہیں مگر باہر سے معلوم ہے قرآن۔ لیکن قرآن نے صرف ان 4 کتابوں کا نام کہہ کے جیسے ہم بہت سی باتیں اردو میں کہتے ہیں کہ نہیں، ارے بھائی آپ کو اگر لانا ہے، پھلوں میں لانا ہے تو دیکھیے وہاں سے آم لیتے آئیے گا، لیچی لیتے آئیے گا، سیب لیتے آئیے گا، انگور لیتے آئیے گا، وغیرہ وغیرہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آم لیتے آئیے، لیچی لیتے آئیے، خربوزہ لیتے آئیے گا، تربوز لیتے آئیے گا، وغیرہ وغیرہ، یعنی اور آپ جو سمجھے لیتے آئیے گا۔ تو قرآن نے 4 کتابوں کا نام لے کے وغیرہ وغیرہ کہا ہے۔ سورہ الاعلیٰ میں جائیے تو وہاں اِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، صحیفہ کہتے ہیں آسمانی کتاب کو۔ اس نے اس سورے میں اوپر اچھی باتیں بیان کر کے یہ کہا، یہ اچھی باتیں سابق کے تمام صحیفوں میں ہیں۔ وہ تمام صحیفے کون ہیں؟ اس نے 1,24,000 انبیاء میں 50-60 کے نام بتلائے، باقی وغیرہ وغیرہ وہ کون ہیں؟ کوئی مذہب تعصب کی بات اگر کرتا ہے تو صرف ہم میں نادان لوگ کرتے ہیں، مذہب نہیں سکھاتا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ کوئی مذہب نہیں سکھاتا۔ اور میں آپ سے بتاؤں کہ اس ہندوستان کے، بھارت کے بڑے بڑے مذہبی رہنما، نام لوں گا تو آپ تعجب میں ہو جائیں، کہ جب ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہیں بھی
رسمن تکلفن دکھاوے کے لیے نہیں ملتے ہیں، دل کے ساتھ پورے احترام سے ملتے ہیں، پوری محبت سے ملتے ہیں۔ نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے یہاں سے جتنے بڑے ہو، بہت کم سے نہیں، میں دوارکا کے شنکر آچاریہ سے ملا تھا، بہت چھوٹا سا تھا، بس 15-16 سال کا سن ہوگا۔ انہوں نے مجھے کتنی عزت دی، جس سمجھتے ہوئے وہ 80-90 سال کے تھے، میں 15-16 سال کا، بڑی عزت دی۔ ابھی دہلی میں مجالس پہ ہم گئے، کون کون بڑے بڑے لوگ مختلف مواقع پر ساتھ بیٹھے، فوٹو ہیں، سب ہے، پورے احترام۔ مذہب، ہم جیسے نادان لوگ جو بیچ میں آ جاتے ہیں، تو یا تو اپنے مذہب کو سمجھتے نہیں ہیں، یا دنیاوی مفادات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم لڑنے لڑانے کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ورنہ مذہب یہ نہیں سکھاتا ہے، پورا ہندوستان، بھارت اس پر فخر کرتا ہے کہ ہمارے یہاں سارے مذاہب ہیں اور سب مل کر رہنا چاہتے ہیں۔ صلوات محمد والے اور ہم اسی لیے اہل بیت اطہار کا نام لیتے ہیں۔ آئیے بس اہل بیت کا نام، اہل بیت اطہار، ایک صلوات محمد والے محمد۔ اس لیے ان کو ہم بیچ میں رکھتے ہیں کہ ان کی پوری ہسٹری، پوری تاریخ اگر آپ دیکھیں گے، نفرت بڑھانے کا کوئی بھی ایکشن نہیں ہے، کوئی اقدام نفرت بڑھانے کا نہیں، سب محبتوں کا پیغام ہے۔ مولا علی اب اسلامک امپائر ظاہری طور پر بھی ان کے قبضے میں ہے۔ کوفے میں جو پرچم بلند ہے، کوفہ کیپٹل ہے اسلامک امپائر کا، اس کی حکومت ہر طرف ہے، اسپین، روم سے کناروں تک، ہمارے بھارت کے سندھ تک، ترکی، ایران، ہیمیر، شام، حجاز، سب طرف وہ مولا علی۔ مثال کہہ رہا ہوں، اس مثال کو یاد رکھیے گا۔ اب ظاہری طور پر بھی اسلامک امپائر کے خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، جو کہہ لیں آپ، اول سے لے کے اس وقت تک سب سے بڑی کیفیت مولا علی کے ساتھ گزرتے ہوئے، اس لیے کہ آپ کا کیپٹل مدینہ نہیں ہے جہاں ہر طرف مسلمان رہتے تھے، کوفہ ہے، عراق، جہاں یہودی، عیسائی، ہر مذہب کے لوگ۔ میں یہ بھی کہوں گا مولا علی نے کوفے کو کیوں اختیار کیا، اس لیے کہ یہ اس صحرا سے الگ تھا اور بصرے سے قریب تھا کوفہ، تو چاروں طرف تمام مذاہب کے لوگ تھے، ان کے نام لوں تو مجلس میں بہت طول ہو جائے گا۔ علی نے اس جگہ کا اس لیے انتخاب کیا کہ ہر مذہب والے کو اپنی فریاد پہنچانا آسان ہو جائے۔ راستے میں کہ عیسائی کو پڑے ہوئے دیکھا، بڈھا بزرگ بھیک مانگ رہا ہے، پوچھا لوگوں سے یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا مولا یہ پہلے کبھی طاقتور تھا، کما لیتا تھا، اب نہیں ہے، یہ بیمار ہے، بیچارہ مجبور ہے، اس طرح زندگی کاٹ رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھا آپ نے ان لوگوں جو گورنر، مختلف لوگ، ججز ساتھ چل رہے تھے، ان سے آپ نے فرمایا جب یہ صحت مند تھا تو تم اس سے کام لیتے تھے، اب یہ مجبور ہو گیا تو اسے راستوں کو چھوڑ دیا، ساتھ لے چلو۔ وہاں لائے جہاں بیت المال تھا، لباس بدلوایا، کھانے پینے کا اہتمام کیا، اور اس کے لیے بیت المال سے ایک وظیفہ معین کیا۔ میں نے اس بات کو یہاں تک اس لیے کہا، تمام مورخین سے گزارش ہے، ڈھونڈو، تلاش کرو، کہیں ملے گا کہ جب علی نے اس عیسائی کے ساتھ جو مجبور تھا، فقیر تھا، بوڑھا تھا، جب یہ سارے سلوک کر لیے، تو اس سلوک سے پہلے ایک جملہ تو ہوتا، اس سے کہو پہلے اسلام قبول کر لے، تب یہ سب ہوگا۔ صلوات محمد والے محمد۔ دیکھیے ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، آج تھوڑا وقت زیادہ خرچ ہوگا چونکہ آج کے دن میرے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کی بات الگ ہے،
تحقیق پہ ریسرچ پہ جائیں گے جب بھی آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں گی، ورنہ توفیق کی بات تو اگر میں کہوں، یہ بھی ایک توفیق کی بات ہے۔ ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، فرض کیجئے کہ آپ نے میرے سامنے آٹا رکھا، 1000 روپے رکھے، تھوڑی دیر آپ کا ذہن بدلے، 1000 روپے رکھے، بھئی حمید الحسن یہ آٹا رکھا ہے، ہم نے گوندھ دیا ہے، آٹا گوندھ دیا ہے، گیہوں کا آٹا گوندھ دیا ہے، یہ 1000 روپے رکھے ہیں، ایک اچھی سی چپاتی بنا کے دے دو، 1000 تو آئے، کیا میں بنا لوں گا؟ ایک چپاتی 1000 روپے فری میں ملیں گے مجھ کو، یہ چپاتی میں پیڑے سے کاٹ کے ایک چپاتی پکا دوں، نہیں بنا سکتا۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں میتھمیٹکس میں، سمیع الحسن تقوی، پورے بڑا نام رکھتے ہیں دنیا میں، یہ میرے سامنے 5000 روپے رکھ کے 1,00,000 روپے رکھ کر یہ کہیں 10 سطریں میتھس پر آپ لکھ دیں، میتھمیٹکس پر، میں لالچ سے وہ روپے دیکھتا رہوں گا، کاش میں نے بھی میتھمیٹکس سیکھ لی ہوتی، میں لکھ دیتا۔ اگر محنت کر کے سیکھ لیتا تو وہ بھی کر سکتا تھا، یہ بھی کر سکتا تھا، یہ تو وہی محنت کی بات۔ لیکن گھروں میں بچیاں یہ وہ 2 منٹ میں چپاتی بنا دیتی ہیں، پڑھنے والے 2 منٹ میں میتھس کے مسائل حل کر دیتے ہیں، یہ ان کی توفیق ہوتی ہے۔ کہیں صرف توفیق چاہیے، کہیں توفیق کے ساتھ محنت بھی چاہیے۔ میں نے اس مثال کو اس لیے دیا کہ معاذ اللہ کچھ لوگ وہ ہیں جو لاکھ کوشش کریں انہیں محبت اہل بیت نہیں ملے گی، انہیں محبت اہل بیت نہیں ملے گی، اس لیے کہ توفیق پہ نہیں ہے۔ صلوات محمد وآل محمد پر، صلوات محمد وآل محمد پر۔ اور کچھ وہ ہیں جن کو اس کی توفیق ہے۔ میں نے دیکھا دیہاتوں میں برسات کے زمانے میں کبھی کبھی جاتا ہوں، اس لیے ہمارے بھی دیہات میں کچھ بہت جانا بچپن سے رہتا ہے، ہماری عزیزداری رشتہ داری سب کچھ ہے، الہ آباد کے اطراف میں اتراؤں ہے، دور تک کھیتی ہے گھر کی، وہاں دیکھتے ہیں یہ دھان بویا جا رہا ہے، یہ گیہوں کی فصل ہے، سامنے کھیت پر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ کسان، کچھ لوگ جھکے ہوئے کچھ نکال رہے ہیں، کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، کچھ نکال رہے ہیں، کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ کیا نکال رہے ہیں؟ یہ میں نے پوچھا کبھی کبھی یہ کیا نکال رہے ہیں؟ کھیتی تو تیار ہے لیکن اس کے اندر کبھی کبھی زہریلے پودے آ جاتے ہیں، تو یہ ان زہریلے پودوں کو نکال رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں، پہچانتے ہیں اگر یہ رہ جائیں گے تو پوری کھیتی خراب کریں گے۔ مثال دوں، بس یوں ہی سمجھیے گا کہ ہمارے قلوب کے اندر محبت اہل بیت کی کھیتی تو ہے، لیکن اس کے اندر زہریلے پودے نہ نکل آئیں، اس لیے ہم کبھی علی کا نام لیتے ہیں، کبھی حسین کا نام لیتے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات محمد وآل محمد۔ اسلامی زندگی کو، شریعت کی زندگی کو، قرآن کی زندگی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اسی لیے حضور نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن، ایک میری اطرت اور اہل بیت۔ یہ اطرت و اہل بیت اور قرآن دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے، اس لیے کہ اگر یہ جدا ہوئے تو جسے قرآن تک ہے اسے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، جو صرف اہل بیت سے سمجھنا چاہتا ہے اسے اہل بیت کا کردار سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن سے ملاؤ، اور قرآن اور اسلام محبتوں کا پیغام ہے، انسان کو اعلیٰ کردار عطا کرنے کا پیغام ہے۔ اسی قرآن نے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بھی کہا ہے، اسی قرآن نے اعراب جو ہیں اشد کفرا و نفاقا، یہ بہت زیادہ سخت ہیں، اور اسی قرآن نے ہمارے رسول سے کہا ہے، فرمایا رسول سے کہا گیا یمنون علیک ان اسلموا، یہ تم پر احسان رکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام لے آئے، کہہ دو رسول تم ہم پر اس احسان نہ کرو، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان ہم پر نہ رکھو۔ یہ نہ کہیے کہ قرآن نے غیر مسلموں کو کہا، مسلمانوں کو بھی کہا،
اور جب غیر مسلموں میں بعض کی بات کی ہے تو سب کی نہیں کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ایمان والو بہت سے لوگ ان عیسائی علماء میں، سب عیسائیوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، بعض عیسائی علماء اور بعض یہودی علماء لا یأکلون الناس اموال الناس بالباطل، جو لوگوں کے مال کو باطل طریقے پر کھاتے ہیں، وَيَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور سونے اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، غریبوں کا خیال نہیں کرتے. ان کو کہا ہے جو اچھے کردار والے ہیں، ان سب عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی قرآن نے کہا ان سے دوستیاں کرو. خالی یہودی اور عیسائی نہیں بلکہ جتنے مذاہب کے لوگ ہیں. وقت بہت ہو جائے گا، بس عزیزان گرامی میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. یہاں سے قریب بریلی میں خانقاہ نیازیہ بہت بڑی بارگاہ ہے. ہر سال میں 11 محرم کو وہاں جاتا ہوں، ایک دن کہہ چکا ہوں. وہاں کے جو محتمم ہیں، جو خانقاہ کے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے اپنی ایک کتاب دی، اور ابھی ایک اور کتاب ان کی اہل بیت اطہار کے بارے میں شائع بھی میں نے دیکھی، نہیں آئے گی مجھ تک. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، آپ کے جذب و کیفیت کے لیے بیان کر دوں. مولا علی مسجد میں بیٹھے ہیں، لوگ ساتھ بیٹھے ہیں، اتنے میں آپ کے فرزند امام حسن آئے. قاسم میاں ہمیں اچھے محبت کرنے والے، ان کے بزرگ بھائی، یہ سب وہ لوگ ہیں جو آبائی بزرگوں کے وقت کے بڑی وہاں کی باتیں ہیں خانقاہ نیازیہ کی. دعا کریں ہم سب کے سب کے ایسے مرکز جو اہل بیت اطہار کی محبتوں کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ ہر شر و آفت سے محفوظ رہیں. مجھ کو فون کیا گیا وہاں سے، میں کہوں اس بات کے لیے آپ سے دعا کریں آپ لوگ کہ وہ محفوظ رہیں. ان کی کتاب کا ایک واقعہ جو میں نے اور کہیں نہیں پڑھا ہے، اسی کتاب میں دیکھا، اس کا ریفرنس دیا ہے انہوں نے ایک بڑی کتاب کا، سنیں اسے آپ. مولا علی مسجد میں بیٹھے ہیں، بس بات تمام. اتنے میں آپ کے فرزند امام حسن آئے، مجمع کے سامنے انہوں نے اپنے بابا سے یہ فرمائش کی، بابا مجھے انار چاہیے. مولا علی نے مسجد کے جو ستون تھے، کھمبے تھے، ان میں ایک ستون کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس ستون کے اندر سے ایک شاخ باہر نکلی، سرسبز و شاداب شاخ باہر نکلی جو اناروں سے لدی ہوئی تھی. مولا علی نے اس میں سے 4 انار یا 2 انار توڑ کر امام حسن کو دیے، 4 انار، اور فرمایا 2 تمہارے ہیں، 2 تمہارے بھائی حسین کے ہیں. یہاں تک تو سنا آپ نے. مجمع میں لوگوں نے پوچھا یا علی یہ انار کہاں سے آئے؟ تو مولا نے جواب دیا یہ جنت کے ہیں. آگے سننا ہے تو صلوات آواز سے بلند. یہ جنت کے ہیں. شاید تنزیہ کہا ہو یا سمجھانے کے لیے کہا ہو یا سمجھنے کے لیے کہا ہو، بس اس نے اتنا کہا، ہے علی کیا آپ کا جنت پر قبضہ ہے؟ تو جواب کیا دیا، میں ہی تو ہوں جو جنت و جہنم کو تقسیم کروں گا. صلوات صلوات محمد والے. بہت سے واقعات. بہرحال بس وہی علی، یہ امام حسن، یہ امام حسین. تاریخ میں کہ جب شہزادی کی وفات ہو گئی، ایک موقع پر مولا علی نے اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل سے یہ فرمائش کی ہے، عقیل اے بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نصاب عرب ہیں، آپ یہاں کے نسب سے بہت واقف ہیں،
ایک ایسے قبیلے میں میرے رشتے کی بات ہو کہ اس زوجہ سے جو بچہ ہو وہ عرب کے بہت ہی بڑے بہادروں میں ہو. خیال کریں آپ, جو علی کبھی ملک گیری میں کہیں نظر نہیں آئے. مولا علی اپنی بہادری شجاعت میں ساری دنیا میں نام, مگر ملک گیری کے لیے نہیں, جان کی حفاظت. وہ ایک ایسے بچے کی تمنا کرے جو بہت بہادر ہو. تو یقین کرنا چاہیے بہادری کسی پر حملہ ملک گیری کے لیے نہیں, جو خود اپنا کردار وہی ہو. انہوں نے حضرت ام البنین کا نام لے کر کہا ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان سے بڑا بہادروں کا خاندان پورے عرب میں کوئی نہیں ہے. یہی لفظ ہے تاریخ کی. ام البنین کا نام لے کر کے ان کے جو بزرگ ہیں آباء و اجداد جو ان کے باپ دادا جو ہیں ان سے بڑھ کر پورے عرب میں کوئی بہادروں کا خاندان نہیں ہے. اور پھر وہ بتایا کہ رشتہ ہوا حضرت ام البنین عروس بن کر, دلہن بن کر. جب ناقہ آیا ہے بہادری اس میں نہیں ہوتی ہے کہ کون اپنے کو کتنا بڑا سمجھے. دل کی بہادری, شجاعت نفس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو جیسا ہے اس کی حقیقت کو پہچانے. آئی حضرت ام البنین ناقے سے اتری, کسی نے نہیں کہا, لیکن تاریخ عالم و آدم میں کسی دلہن نے یہ منظر نہیں پیش کیا ہوگا. حضرت ام البنین سے نظر آیا, آگے بڑھی, اس سے پہلے کہ ڈیوڑی کے بار جائیں پہلے زمین پر بیٹھ گئیں, پیشانی اس ڈیوڑی پر رکھی, اسے چوما, تب قدم اندر رکھے. میں اس گھر میں آئی ہوں جہاں سیدہ تھی. اندر آئی, امام حسن امام حسین کو سامنے بٹھایا, وہ چاروں طرف 7 دفعہ پھری, سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں. شہزادو یہ نہ سمجھنا اس گھر میں کچھ بن کر آئی ہوں, یا اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے سر کے بال دھوؤں, آپ کے لیے لباس اور غذا کا انتظام کروں. اپنے آقا مولا علی سے درخواست کی کہ میرا نام لے کے کبھی نہ پکارا جائے. ان کا نام بھی فاطمہ تھا, اور اسی لیے تاریخ کے ورق پلٹے ہم اور آپ, ہم یہ دیکھیں وقت گزرا, مولا علی سفر پر ہیں, سفر سے واپس آئے, سنا گھر میں ایک نو مولود, گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے. آئے سامنے حضرت ام البنین, بچے کو ایک لباس میں لپیٹے ہوئے امام کے ہاتھ میں دے دیا. بڑی پیار اور محبت سے دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیں مولا علی کے چہرے پر اپنے اس بچے کو دیکھ کر کیا آثار ہیں. یہ دنیا کی نفسیاتی بات ہے کہ جب بھی کسی ماں کی آغوش میں بچہ آئے اور وہ پہلی بار اس کے باپ کی آغوش میں دے دے تو بچے سے زیادہ باپ کا چہرہ دیکھتی ہے کہ دیکھیں اس بچے کے باپ پر اپنے بچے کو دیکھ کر کیا کیفیت ہے. ام البنین بھی دیکھ رہی ہیں کہ علی نے عباس کو ہاتھوں پر لیا, اس کا سر جھکایا, سر جھکا کے اپنے بچے کی ننھی ننھی کلائیاں باہر نکالیں, ان کو چومنا شروع کیا. کلائیاں چومتے چومتے اب جو سر بلند کیا تو ام البنین نے دیکھا کہ علی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے, بس تڑپ گئیں. آقا کیا میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی عیب پایا؟ نہیں ام البنین, میں یہ دیکھ رہا ہوں تمہارے فرزند کے دونوں شانے نصرت حسین میں قطع کر دیے جائیں گے. سند دے دی گئی, سند مل گئی. وہی عباس زندگی اسی شان سے گزر رہی ہے کہ ہر وقت فکر ہے کہ میرے آقا حسین کی خواہش کیا ہے, تمنا کیا ہے, آرزو کیا ہے. کم سنی سے کربلا تک, مدینے سے کربلا تک عباس قافلے کے محتمم آپ,
بچوں کے لیے پانی کا انتظام آپ کریں گے، اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے تو چھوٹے سے لشکر کے سپہ سالار آپ، اس کے علمدار آپ، یہ سارے منصب ایک ابو الفضل عباس۔ آئیے چند جملے آپ کے سامنے اور کہہ دیں۔ وہی عباس۔ عزیزان گرامی، میں نے نہیں دیکھا، ایسا تو پایا کہ کبھی آ گئے آپ کے سامنے حضرت قاسم چچا میدان میں جانے دیجئے، روک دیا، کبھی علی اکبر آئے روک دیا، لیکن یہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت ابو الفضل عباس بھی کسی وقت بھی آئے ہوں، ایک دفعہ بھی نہیں آئے کہ مجھے پہلے جانے دیجئے، نہیں، لیکن عباس جانتے ہیں میں چلا گیا تو میرا آقا اکیلا رہ جائے گا، بچپن سے جس کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے وہ اکیلے رہ جائیں۔ علی اکبر جاتے ہو جاؤ، قاسم جاتے ہو جاؤ، اور محمد جاتے ہو جائیں، لیکن تنہا حسین نہیں، اور محمد کی لاشیں تو ایک کو حسین اٹھائے ایک کو میں۔ جب سب ہو چکا تب میرا آپ کا آقا ابو الفضل عباس آئے، امام حسین کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے کہا نہیں جا رہا ہے کہ منظر کیا ہوگا، اب کوئی نہیں ہے، یا حسین یا اور عباس، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ کیا کہا؟ آقا اب مجھے بھی میدان میں جانے دے۔ عباس کا سینہ اب بہت تنگ ہے۔ میں اردو میں ترجمہ کروں؟ روئیں گے آپ؟ میں اردو میں ترجمہ کروں؟ آقا اب عباس کا سینہ بہت تنگ، اردو میں ترجمہ کروں؟ آقا اب اندر سے دم گھٹا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا اردو میں دم گھٹا جاتا ہے۔ آقا عباس کا سینہ اب اندر سے بہت تنگ ہے، اب اس دنیا میں بالکل دل نہیں لگ رہا، اب مجھے بھی میدان میں جانے دیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو، شاید اسی لیے یہ جملہ کہا گیا کہ جو عباس کے سینے میں گھٹن ہے وہ اور نکل جائے۔ عباس تم تو اس لشکر کے علمدار۔ جواب کیا ملا؟ آقا وہ لشکر کہاں، وہ لشکر کہاں جس کا یہ عباس علمدار؟ اسلام حملہ کرنے کا دین نہیں ہے، دفاع کرنے کا دین ہے۔ اسلام خوریزی کا دین نہیں ہے۔ کربلا کے آخری نقطے پر آ کر پہچانو، آخری نقطہ میدان کربلا، اب کوئی نہیں ہے حسین اور عباس کے سوا، صرف خیمے میں کم سن بچہ ہے۔ امام نے ابو الفضل عباس کو دیکھا، صرف اتنا فرمایا، عباس خیموں میں اگر جا ہی رہے ہو تو پیاسے بچوں کے لیے پانی کا کچھ انتظام کر لو۔ اس لیے یہ فرمایا کہ جانتے ہیں اگر عباس پانی کی فکر سے بے نیاز ہو کر گئے تو نہ جانے جنگ کا کیا عالم ہوگا۔ خوریزی کو روکنا ہے،
خیموں میں بچے پیاسے ہیں، ذہن بدل گیا۔ جنگ کا جو تصور ہے ابھی عباس، آپ اندازہ کریں میرا شہزادہ اب اگر میدان میں جاتا تو آخری جملہ آپ کا کیا ہے؟ میں جاؤں، آقا اجازت دیجئے میں جاؤں تاکہ ان منافقین سے جو میرے اوپر قرض ہے خون، اس کا بدلہ لے سکوں۔ کون سا خون قرض ہے؟ اور محمد کا خون، قاسم کا خون، علی اکبر کا خون گھٹ رہا تھا، ان سب کا جا کے بتاؤں ان کو۔ امام نے عباس کی تلوار پر پہرے لگا دیے۔ عباس خیموں میں بچے پیاسے ہیں، ہو سکے تو پہلے ان کے لیے پانی کا آئے، در خیمہ پر آئے، آواز اپنی بھتیجے کو دی سکینہ۔ خیمے میں کہیں پر تھی، چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے، سوکھے ہوئے کوزے، الاتش الاتش الاتش۔ سنا کہ عباس نے پکارا ہے سکینہ کو، دوڑتے ہوئے سب بچے ساتھ آ گئے، در خیمہ پر سکینہ آ گئی۔ آواز دی سکینہ جاؤ اپنا مشکیزہ لے آؤ۔ یہ چھوٹا سا مشکیزہ کیوں منگوایا؟ یہ چھوٹا سا مشکیزہ کیوں منگوایا؟ صرف اس لیے کہ رہتی دنیا تک مورخ لکھے، اب کسی اور کے لیے پانی کی تمنا نہیں تھی۔ ہاں بچوں کے لیے امام نے فرمایا ہے، اس لیے چھوٹا سا مشکیزہ، بڑی مشک نہیں، چھوٹا سا مشکیزہ، تاکہ دشمن بھی سمجھ لے اندر عورتوں کے لیے پانی نہیں جا رہا ہے، اپنے لیے نہیں جا رہا ہے، حسین کے لیے نہیں جا رہا ہے، آقا کے لیے نہیں جا رہا ہے، کوئی بچی ہے جو پیاسی ہے۔ آئے فرات کے کنارے 4000 فوجی کھڑے ہوئے ہیں، تاریخ کا منظر ہے، 4000 فوجی، کوئی آنے نہ پائے۔ لیکن تاریخ کہتی جیسے حضرت عباس قریب پہنچے، جدھر رخ کرتے تھے فوجی فرار کرتے تھے، ادھر 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 ہر طرف فرار کیا۔ یہیں سے دنیا پہچان لے کون نظریے میں کتنا پختہ تھا۔ تم یزید کے فوجی تھے، انتظام یہ تھا کوئی نہر تک آنے نہ پائے، تم 4000 تھے، وہ ایک تھا جس کے آقا نے کہا پانی بچوں کے لیے۔ آگے بڑھے، 4000 فوجی ہٹ گئے، عباس پانی پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ سوکھے مشکیزے کو تر کیا پانی میں، ایک دم پانی نہیں بھر لیا، وقفہ گزرا، کچھ دیر گزری کہ سوکھا ہوا مشکیزہ تر ہو جائے، پھر اس میں پانی بھر لیا جائے۔ پورے وقفے میں فرات کی موجیں ہیں، پانی پر کوئی اور ہو لالچ آ جائے، لیکن عباس نے چلو میں پانی لیا تاکہ دنیا دیکھ لے، لو دیکھ لو یہ پانی جو چلو میں ہے عباس کیسے پیے گا، اس کے اندر چہرے دکھائی دے رہے ہیں، یہ محمد ہے، یہ علی اکبر ہے، یہ قاسم ہے، یہ خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے، الاتش الاتش۔ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، موڑا گھوڑے کو، اب سب نے حملہ کیا، پانی نہ پہنچنے پائے۔ ایک جملہ کبھی نہیں پڑھا ہے میں نے آپ کے سامنے، آج کہہ لوں، کیوں عباس کے شانے خطا ہو گئے؟ کس کی مجال تھی جو خطا کرتا؟ کس کی ہمت تھی جو عباس جیسے شجاع کے بازو کو خطا کرتا؟ نہیں، جب گئے تو 4000 کچھ نہ کر سکے جو فرات پر تھے۔ واپسی میں کیوں؟ اس لیے کہ اب میرے آپ کے آقا کی توجہ سپاہیوں کی طرف نہیں تھی، فوجیوں کی طرف نہیں تھی، مشکیزے کی طرف تھی۔ یہ پانی پہنچ جائے، یہ پانی پہنچ جائے، تیر نہ لگے، تلوار نہ لگے۔ ہاں اس پانی پر توجہ ایسی تھی۔ یہ بازو کٹ گیا، یہ بازو کٹ گیا، عباس کا گھوڑا کسی طرح خیموں تک پہنچ جاؤ۔ یہ خیموں کی طرف پہنچنے سے پہلے
مشکیزے پر تیر لگا، سر اٹھایا، اللہم ان اطفال الحسین اطشان، اے اللہ خیموں میں حسین کے بچے پیاسے رہ گئے، سر پر گرز لگا، آواز دی، آقا آخری سلام، عباس کا آخری سلام قبول کیا۔ نکال لو سب۔